ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ برتھ ڈے کی ڈیکوریشن ہم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ڈالز وغیرہ کی تصاویر دیوار پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، تصاویر کو بڑا کر کے تعظیماً لگانا، چاہے وہ بچوں کی ہوں چاہے گڑیاؤں کی ہوں، یہ شرعی طور پہ ممنوع ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ چاہے غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو بعد وقت ہم کہتے ہیں تھوڑی بہت کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے احسانات کے شکر کی صورت نہیں ہے، یہ ناشکر لوگوں کا طریقہ ہے کہ اللہ خوشیاں دے رہا ہو، وہ نعمت دے رہا ہے، راحت دے رہا ہے، اور ہم ناشکرہ پن کر کے اس کے دشمن شیطان کا کہنا مانیں، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ کیا یہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کھائے ہمارا اور ہمارے دشمنوں سے ملے؟ یا ایک شوہر یہ پسند کرتا ہے کہ بیوی اس کے ساتھ اور اس کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ رکھے؟ کیا بیوی یہ پسند کرے گی کہ اس کا شوہر دشمنوں سے رابطہ رکھے، اس عورت کے دشمنوں سے؟ یقینی سی باتیں ہم ناپسند کریں گے۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ خوشی کے موقع پر خاص طور پہ برا نہیں مانیے گا، ہماری بہنیں ان کو منع کریں تو یہ ناراض ہو جاتی ہیں، لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ بھائی سبھی کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے سبھی کر رہے ہیں؟ اگر سبھی قتل و غارت کر دیں اپنے گھر میں، شوہر بیویوں کو مارنا شروع کر دیں، ابھی ایسی بہنوں سے پوچھیں کہ سبھی کر رہے ہیں، آپ کی باری بھی آ جائے اب، تو فوراً انکار کریں گی۔ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ سبھی تو کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے یہ کوئی مطلب شرعی دلیل نہیں ہے آپ کی، نہ عقلی دلیل ہے نہ شرعی، کہ سبھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ آپ نہ کریں، یہ سبھی میدان محشر میں پھنسیں گے۔ تو کیا آپ بھی پھنسنا چاہتے ہیں؟ نہیں، تو بس پھر آپ ان سے جداگانہ کریں، خوشی منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن اس میں نافرمانی رب کو شریک نہ کریں، اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا 8 سال کا بچہ عمرے کے لیے عورت کا محرم بن سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، 8 سال کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 12 سال تک کو کہا ہے یہ مراہق ہوتا ہے، 11-12 سال کا جو ہے مراہق کہلاتا ہے۔ مراہق مینس قریب البلوغ، یعنی بالغ ہونے کے قریب۔ تو ایسا بچہ تو جا سکتا ہے، لیکن 8 سال چھوٹی عمر ہے، 11-12 سال کا بچہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ نکاح کے وقت یہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی کا نام ہے ہیما، لیکن نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے میری بیوی کا نام لیا تو مجھے ہیما کے بجائے ہینا سنا، نون کے ساتھ 3 بار، اور میں ہاں کہتا رہا اور شادی ہو گئی، تو کیا میرا یہ نکاح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، اگر لڑکی معین ہو، دولہا کو بھی پتہ ہے کون لڑکی ہے، گواہوں کو بھی معلوم ہے، تو پھر اس طرح اگر آپ کو وہم پیدا ہوا نام کے اندر تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل آپ کو اسی لڑکی سے نکاح ہوا ہے۔ یہ تو میم اور نون کا بڑا ہی معمولی سا فرق ہے، وہ ہیما کہہ رہے ہوں گے لیکن آپ کو ہینا سن رہا ہے، تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر بالکل ہی جدا گانا لفظ کہا جاتا اور پھر بھی لڑکی متعین ہوتی تو یاد رکھیں، اشارہ کرتے کہ اس کے ساتھ نام سمینہ ہے اور کہہ دیا شاہدہ، پھر بھی نکاح درست تھا کہ لڑکی کا تعین ضروری ہے، گواہوں کے سامنے بھی، اور قاضی یہ جو دولہا صاحب ہیں یہ بھی جانتے ہو میں کس لڑکی کے بارے میں کہہ رہا، وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس لڑکی کے بارے میں قبول کر رہا ہوں۔ اگر وہ معین ہے، گواہ بھی ہیں، اور وہی لڑکی سے ہو رہا ہے، صرف نام میں بعض اوقات ایسا مسٹیک سے ہو جاتی ہے، تو نکاح پھر بھی اسی لڑکی سے ہوگا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ کیا حالت حیض میں قول پر طلاق ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل قول سے طلاق ہو جاتی ہے، فون پر اگر دی ہے۔ دوسرا، حالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن حالت حیض میں اگر طلاق دی ہو اور گنجائش ہے تو رجوع واجب ہوتا ہے۔ گنجائش کا مطلب اگر تو یہ تیسری طلاق ہے یا تینوں طلاق ایک ساتھ حیض میں دے دی ہیں تو بہرحال تینوں واقع ہو گئیں، پھر تو رجوع کی گنجائش ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہیں اور حالت حیض میں دی ہیں تو رجوع کرنا واجب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اسی طرح اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی، سرکار نے وہ طلاق مانی اور حکم دیا کہ اپنی زوجہ سے رجوع کریں، جس سے نتیجہ نکلا کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع تو ہوتی ہے، لیکن شوہر پر اپنی بیوی سے رجوع کرنا یعنی دوبارہ اس کو نکاح میں باقی رکھنا واجب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو پہلے سجدے میں جاتے ہوئے تو تکبیر یاد رہتی ہے، لیکن جب اٹھتی ہوں دوسرے سجدے میں جاتی ہوں تو تکبیر بھول جاتی ہوں، اور یہ ایک طویل عرصے سے میرا گمان ہے کہ میں ایسے ہی کر رہی ہوں، تو میری نمازوں کا کیا ہوگا، اور پچھلی نمازیں مجھے لوٹانی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟
دیکھیں یاد رکھیے کہ نماز میں جس چیز کا پڑھنا فرض ہے اگر آپ اس کو ترک کریں گے تو ترک فرض ہوگا، اس صورت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ جس کا پڑھنا واجب ہے اگر آپ اس کو چھوڑیں گی تو ترک واجب ہوگا۔ اب اگر آپ نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو اس کا تدارک ہو جائے گا اور اگر ایسی چیز ہے کہ سجدہ سہو شریعت نے کہا ہے کہ یہاں سجدہ سہو نہیں تو نماز لوٹانی ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے کہ سنت یا مستحب ہے اور آپ نے چھوڑ دیا تو سنت اور مستحب کا ترک کہلائے گا۔ اس میں فضیلت تو نکل جاتی ہے لیکن نمازوں کا لوٹانا لازم نہیں ہوتا۔ اس اصول کے بعد بس یاد رکھیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھتے ہوئے، پھر اگلے سجدے میں جاتے ہوئے تکبیرات کا کہنا سنت کریمہ ہے۔ اگر نکل بھی گئی تو سنت ترک ہوئی جس سے آپ کی فضیلت کم ہوئی لیکن نمازیں ہو گئیں۔ آئندہ احتیاط کر لیں اور پچھلی نمازوں کو بھی لوٹانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کان جیسے بعض بچیاں لو کو چھدواتی ہیں، اوپر کی ہڈی میں بھی چھدوایا ہوا ہے اور سخت قسم کا ٹاپس پہن لیا ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو میرا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں وضو تو ہو جائے گا، اس لیے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا اور کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب اس میں کان شامل نہیں ہے چونکہ کان کو سر کا حصہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً اس کو اسی میں حصہ مانا ہے تو اس لیے کہتے ہیں اس کا بھی مسح کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مسح تو فقط ایک مستحب ہے، کریں گی یا سنت مستحبہ کہہ لیں آپ، کریں گی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور وہاں پہ پورے کان کے اندر پانی کا مسح کرنا یا پانی کو پہنچانا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن غسل کے اندر یہ آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ غسل میں پانی پورے کان کی جو ظاہری حصہ ہے اس پر بہانا واجب ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ ٹاپس بہت ٹائٹ قسم کا ہے تو یقیناً اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ وضو میں اس کو اتارنے کی حاجت نہیں ہے، بس ویسے ہی ہاتھ پھیر لیں، لیکن غسل جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو ٹاپس اتار کر اچھی طرح پانی بہانا ہوگا ورنہ آپ کا غسل نہیں اترے گا۔ ایک ہی کویسچن کیا، یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، یعنی جو بھی وہ مانگتی ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن وہ ہر وقت اس کے باوجود جھگڑا کرے اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہم ہیں وہاں پہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، میرے سمجھانے کے باوجود نہ مانے، پھر اپنے شوہر کو بد دعائیں دے کہ آپ مر جاؤ، میں بیوہ ہو جاؤں، کاروبار تباہ ہو جائے، اور بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرے تو شوہر کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ صبر کرے اور کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے اپنی زوجہ کے بارے میں اسی طرح عرض کی کہ وہ مجھے تھوڑا سا جواب دے لیتی ہیں، حالانکہ وہ بدتمیزی والا جواب نہیں تھا لیکن بہرحال ایک جیسے گفتگو ہوئی تو جواب دے دیا، تو وہ قریشی صحابی تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ جب تک ہم مکے میں تھے ہماری عورتیں ہمارے سامنے بولنے کی جرات ہی نہیں کرتی تھیں، لیکن جب ہم مدینے میں آئے ہیں تو یہاں انصار صحابہ نرم طبیعت ہیں، ان کی ازواج ان کو جواب دیتی ہیں تو میری زوجہ نے بھی جواب دیا، تو کیا حکم شرع ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، انہیں ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ استعمال کرو، اگر تم ان کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو تنبیہ نہ کی جائے، وہ کتنی مرضی بدتمیزی کرے اس کو برداشت ہی کیا جائے، لیکن پہلا اصول تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ اصل میں تربیت کی کمی ہوتی ہے، ماؤں نے بچیوں کی تربیت نہیں کی ہوتی، یا کی ہوتی ہے تو بچیوں نے اس تربیت کو قبول نہیں کیا ہوتا، بڑی کوئی کسی ممانی کو دیکھا، خالہ کو دیکھا، پھپھی کو دیکھا، اس طرح سہیلیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہیں تو اسی چیز کو وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ تو بہرحال اگر اس قسم کی صورتحال آئے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کیا اپنے گھر والوں کو دین سکھایا تھا، کیونکہ جب آپ ان کو دین سکھائیں گے، انہیں مذہب سکھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک شوہر کا شریعت نے کیا مقام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، اتنا اللہ نے مقام رکھا ہے۔ کیا آپ نے دین سکھایا تھا؟ جب ہم شریعت ہی نہیں سکھائیں گے، ویسے ہی رکھیں گے، تربیت ہم نے روحانی کی نہیں، باطنی ظاہری تربیت نہیں ہے، علوم دینیہ نہیں ہے، اور ہم سمجھیں کہ سامنے والا فرشتہ بن جائے، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ یہاں آپ کا کیس ہے کہ آپ بیوی کی شکایت کر رہے ہیں، ہمیں سینکڑوں بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ اسی طرح کہ ہمارا شوہر گالیاں بکتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، یہ خراب کام وہ خراب کام، تو اس کا نتیجہ اور معال اکثر یہ ہوتا ہے کہ علم دین نہیں سیکھا ہوا۔ بہرحال
یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا، عورت کا اس طرح شوہر کو بد دعائیں دینا، بدتمیزی کرنا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر سے بغیر کسی صحیح ضرورت کے مطالبہ طلاق کرے، یہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو اس لیے یہ میرا بیان بھی سنوا دیں اگر ہو سکے تو، اور ان کو سمجھائیں۔ بہتر ہے کہ اگر اس طرح وہ مسلسل بدتمیزی کرتی ہیں، ان کے والدین سے رجوع کریں، نہ مانے تو ان کو میکے چھوڑ کر آئیں، کم از کم 1 ہفتے تک چھوڑ کر رکھیں، 15 دن تک، سمجھ میں آتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اور اگر پھر بھی یہ بدتمیزیوں کا سلسلہ جاری رہے تو شریعت اس موقع پر آپ کو اختیار دیتی ہے کہ آپ کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ قصور صرف زوجہ کا ہو۔ اگر آپ کے گھر والوں کا بھی قصور ہے اور آپ کا بھی قصور ہے، جس پر ہائپر ہو کر، فیڈ اپ ہو کر وہ اس طرح کر رہی ہے، تو اب بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح کر رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ بھی اس میں قصوروار ہیں، آپ لوگوں کو بھی اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ کیا بغیر دوپٹے کے کوئی خاتون اپنے گھر میں گھوم پھر سکتی ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، یہ بالکل کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بالکل آپ گھر میں بغیر دوپٹے کے گھوم پھر سکتی ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنڈی لگا دیں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیں، خصوصی طور پہ آخری رکوع۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی برکت والی چیزیں، قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، تو پھر شیاطین تو رہتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر کسی گھر میں ایسا ہو کہ وہاں پہ مطلب خلاف شرع اموری ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن، سال گزر گئے قرآن نہیں پڑھے جاتے، کئی سال گزر گئے فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی، اور الٹے سیدھے خرافاتی کام ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر ایسا ہوتا ہے کہ کافر جنات ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو دوستی محسوس ہوتی ہے، اپنائیت سی، ہم جنس سے محسوس ہوتے ہیں، اور اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں اس طریقے سے بے پردہ گھر میں بھی ہوں چاہے، تو پھر وہ جنات کے اثرات ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ آتے نہیں ہیں جنات، یہ بعض ایسے سچویشنز ہوتی ہیں کہ آ جاتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ یہ لوگوں سے بھاگتے ہی ہیں، اور روشنیوں سے بھاگتے ہیں، اندھیروں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اگر گھر میں آپ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ رکھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر آپ بغیر دوپٹے کے رہ سکتی ہیں۔ اور ان جنات کے اثر سے قطع نظر اگر صرف ایک شرعی مسئلہ کہ کیا دوپٹہ اتارنا گھر میں بھی گناہ ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر شوہر ہیں یا محارم ہیں آپ کی، یا سب خواتین ہیں، تو بالکل دوپٹے کے بغیر گھر میں رہ سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک یہ بہن نے جو پوچھا ہے، دیکھیں اس طرح کی کمپنیاں، یہ فراڈ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ اتنے پیسے کے ساتھ آپ رجسٹر ہو جائیں، آپ ہمارے نمائندے ہو گئے، اب آپ کچھ کسٹمر لے کر آئیں، جس کو آپ ممبر بنائیں گے اس سے ہم پیسے لیں گے، اس کا اتنا کمیشن آپ کو ملے گا، پھر اور آپ لے کر آئیں گے، اسے بھی اس دھندے پہ لگا دیتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ لاتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہو گیا، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا آنر کون ہے، مین کون آدمی ہے، وہ اسی طرح 2-4 امپلائی بناتے ہیں، آن لائن ہی ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ منگاتے ہیں، نہ ان کا پتہ چلے گا نہ اس کا پتہ چلے گا، کیونکہ اس میں دھوکہ اور غرر بہت زیادہ ہے، اور ایک دفعہ نہیں 50 لوگ لٹ چکے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے گھر بیٹھے ارننگ، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ ہماری بہن نے تو معلوم کر لیا، اور بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بہن کو میں نے کوئی UK سے تھیں، ان کو بھی منع کیا، لیکن وہ ایک اٹریکشن ایسی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ ہماری زبان سے ہاں کہلوانا چاہتے ہیں، وہ مفتی صاحب ہاں کہہ دیں، تو بے در پہ مزید کویسچن کریں گے بار بار کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، لیکن ہم کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کی تائید نہیں کریں گے، کیونکہ ہزاروں لوگ لٹ چکے ہیں، ہزاروں لوگ روتے ہیں پھر ہمارے سامنے کہ ہم سے غلطی ہوگی، لوگ ان کو پکڑتے ہیں کہ تم نے ہمیں ممبر بنایا تھا، ہمارا پیسہ ڈوب گیا، اب ہمیں پیسہ دو۔ ہرگز ایسی چیزوں کے ساتھ آپ وابستہ نہ ہوں، اس میں نقصان کا۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ جس سفر کے مہینے میں 365 بار سورہ مزمل پڑھیں تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ آپ نے صرف برکت کا سنا ہوگا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور اس کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے سورہ مزمل آٹے کی گولیاں بناؤ، اس پہ پڑھیں، اور پھر یہ گولیاں دریا میں ڈال دیں تاکہ مچھلیاں کھائیں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کے پر توکل، نہ قرآن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ حدیث۔ گولیاں بچائیں گی آپ کو، اور یہ مچھلیاں بچائیں گی، یہ بڑی ولیاں ہیں جیسے معاذ اندر کہ وہ کھا کر دعا کریں گے تو ساری معاذ نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ہم نے اپنے پاس سے بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں۔ سورہ مزمل پڑھنا منع نہیں ہے،
حصول برکت کے لیے پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو یہ منفی لاجک ہے جو لوگ اختیار کر کے ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا قول تھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی ہیں جن میں آپ نے اس قسم کے توہمات کو ختم کیا، اسی میں ایک لفظ ملتا ہے ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں ہے کا مطلب یہ منحوس نہیں ہوتا، یہ ایسی خامخواہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ عورتیں اس کو خالی کا مہینہ بھی کہتی ہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ بہرحال اب میں فارغ ہو گیا، ڈگری بھی مل گئی، اس پہ مجھے جاب بھی مل گئی ہے، تو اس ڈگری اور اس ڈگری کو دکھا کے جاب لینے اور اس جاب کے بعد اس سیلری کی کیا شرعی حیثیت ہوگی۔ دیکھیں ڈگری آپ کو فیس کی بیس پر نہیں ملی ہے، بلکہ آپ کی محنت پر ملی ہے، آپ کی پڑھائی پہ ملی ہے، آپ کے امتحان میں پاس ہونے پر ملی ہے، تو اس کا اثر جو ہے اس سیلری پر یا اس پہ فیس کے اوپر، اور فیس کا کوئی اثر ان تمام ایکٹیویٹیز پر نہیں ہوگا۔ وہ ایک مستقل گناہ ضرور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن آپ کی ڈگری بھی بالکل صحیح ہے، آپ کی جاب اگر آپ اس کے قابل ہیں تو جاب بھی ٹھیک ہے اور سیلری بھی بالکل صحیح ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کویسچن کرتے ہیں نا کہ ڈگری میں نے خریدی ہے خالی، وہ بھی ناجائز پیسوں سے، اور محنت کچھ بھی نہیں کی، خرید کے میں اس پہ نوکری کروں، اس کو ہم منع کرتے کہ نہیں، یہ غلط ہوگا، کیونکہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، ایک محنت کر کے ڈگری لے کر آ رہا ہے اور آپ نے خالی پیسوں سے خرید کے جعلی ڈگری پیش کر رہے ہیں، یہ غلط ہوتا۔ لیکن آپ نے باقاعدہ پڑھا ہے، بس فیس آپ نے مشکوک پیسوں کی دی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اب آرام سے آپ اپنی سروس کو جوائن کر کے رکھیں، اور سیلری آپ کے لیے طیب اور حلال ہے۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک شخص سے نکاح کیا، بیٹا پیدا ہوا، پھر اس نے کسی طرح طلاق وغیرہ لے کر ایک اور شخص سے شادی کی جس سے اس عورت کی بیٹی پیدا ہوئی۔ اب کیا اس لڑکے اور اس بچی کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نہیں ہو سکتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ماں باپ ایک ہوں، یا ماں ایک ہو یا باپ ایک ہو، یعنی جیسا یہاں ہے کہ ماں ایک بچہ اسی عورت سے ہے، دوسرا بچہ اسی عورت سے ہے، باپ چاہے دو ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہیں بچے یہ آپس میں اس ماں کی وجہ سے بہن بھائی بنیں گے، یہ اخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھائی بہن، تو لہٰذا ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اللاتی اگر ہوتے، یعنی والد صاحب تھے، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، بیٹا پیدا ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، دوسری عورت سے نکاح کیا، بیٹی پیدا ہوئی، ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ باپ ایک ہے۔ ہاں اگر یہ صورتحال ہوتی، یہ ایک جوڑا ہے، یہ ایک جوڑا ہے، ان کے بیٹا پیدا ہوا، ان کے بیٹی پیدا ہوئی، اس میں شوہر مر گیا، اس میں سے بیوی مر گئی، انہوں نے آپس میں نکاح کیا، اب آپ دیکھیں یہ جو آپس میں بچے ہیں، اس لڑکے کے ماں باپ علیحدہ، اس لڑکی کے ماں باپ علیحدہ، ان دو بچوں کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، اور جب ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپس میں نامحرم ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بیوی کے بھی بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کی زوجہ فوت ہو گئیں، اس کا شوہر فوت ہو گئی، یہ آپس میں نکاح کرتے ہیں تو بچے بھی قریب آ جاتے ہیں، یہ سب آپس میں نامحرم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے پردہ لازم ہی ہوگا، سامنے نہیں آ سکتے، اور ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میری نابالغی کی عمر میں یہ کہا تھا کہ تمہارے میں رشتہ خالہ کی بیٹی سے کر دوں گی، تو میں نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا اگر آپ کریں گی تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ کہتے ہیں بعد میں جب میں بالغ ہوا، امی نے وہاں رشتہ کرنا چاہا تو مجھے بھی پسند آئی لڑکی، اور پھر وہ سارے نیگیٹو جو میری تھاٹس تھی ختم ہو گئی، اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے تو میرے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں آپ کا نکاح بالکل درست ہے، کیونکہ طلاق واقع ہوتی ہے پاسٹ کے الفاظ سے یعنی ماضی کے، یا پریزنٹ کے الفاظ سے یعنی حال سے، فیوچر کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق دے دوں گا یہ ارادہ طلاق کہلاتا ہے، ایقاع طلاق نہیں کہلاتا۔ ایقاع معنی ہے واقع کرنا، تو یہ طلاق واقع کرنا نہیں ہوا بلکہ ارادہ طلاق، تو ایقاع طلاق سے طلاق واقع ہوتی ہے، ارادہ طلاق سے نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی میاں بیوی بھی ہوتے اور شوہر کہتا اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو ورنہ طلاق دے دوں گا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے فیوچر کے لفظ کہے ہیں، تو لہٰذا آپ دونوں میاں بیوی ہیں، بالکل سکون سے رہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا زیادہ نہ کریں، کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے، اس سے نہیں ہوگی لیکن پتہ نہیں چلے گا، ہو جائے گی۔ ایک کویسچن کیا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ سے یوں کہے کہ اگر تو نے اپنی والدہ سے بات کی تو تجھے طلاق ہے، لیکن زوجہ نے یہ بات سنی نہیں، جب شوہر کہہ رہا تھا تو وہ جیسے پلٹ کے چلی جاتی ہیں، چلی گئی، اور بعد میں اس نے اپنی والدہ سے بات کر لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں جو ہم بعض اوقات کنڈیشنل طلاق دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو عربک میں کہتے ہیں تعلیق طلاق، یعنی طلاق کو معلق کر دینا، لٹکا دینا کسی شرط کے ساتھ۔ اور یہ ایک پستول کی گولی کی طرح ہوتی ہے کہ اگر شوہر کی زبان سے نکل گئی تو وہ الفاظ واپس نہیں لے سکتا، اور اس میں بیوی کا سننا لازم نہیں ہوتا۔ اکیلے میں بھی اگر وہ اس طرح کرے گا تو وہ طالق ہو جائے گی، اور اگر بیوی ویسا کرے گی، یہ ہونا چاہیے کہ بتا دے بیوی کو فوراً سے پیشتر کہ میں نے ایسی کنڈیشن لگا دی ہے، اور بیوی اگر اس کے خلاف کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے اس طرح کہا تھا، زوجہ نے نہیں بھی سنا، لیکن چونکہ الفاظ آپ کی زبان سے نکل گئے ہیں، اب اگر بیوی نے اپنی والدہ سے بات کی تو یہ طلاق ہو گئی۔ اب آپ کو چاہیے کہ اگر ان الفاظ کے بعد ابھی 3 حیض نہیں گزرے، یعنی بیوی کے بات کرنے کے بعد، کیونکہ طلاق ہو گئی، بات کی طلاق ہو گئی، اگر 3 حیض ابھی زوجہ کے نہیں گزرے تو آپ دونوں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ 2 اور یہ تیسری پھر تو حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ پہلی ہے یا دوسری بنتی ہے تو پھر دوران عدت یہ الفاظ ایسے ہیں کہ دوران عدت آپ زوجہ کو بغیر نکاح کے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، بس زبان سے یوں کہہ دیں کہ میں نے تم سے رجوع کیا، ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی کے بات کرنے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا اور 3 حیض گزر گئے ہیں تو وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اگر آپ کو دوبارہ ساتھ رہنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا، اور یہ سوال کرنا ہی ثابت کرتا ہے ابھی جیسے میں ایک اور کویسچن کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بعض بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ پہلے طلاق کے شادی سے پہلے ہی طلاق کے سارے مسائل سیکھیں، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کوئی فرض علوم کورس کر لیں، لیکن ضرور ایسا کریں۔ کتنے ہی کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ نہ شوہر کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور سال ہر سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے، اور بڑے بھولے ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ دنیا کا تو آپ ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، جس میں آپ کو 50 روپے بھی فائدے کا یقین ہوتا ہے، آپ پوری دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، اگر 100 روپے کے نقصان کا بھی اندیشہ ہو تو اس کا علم بھی سیکھا جاتا ہے، لیکن دین اور آخرت ہماری نگاہوں میں اتنا معمولی ہیں کہ جب دنیا کے سارے کام دھندوں سے فارغ ہوئے اور پھر ہمارا نفس، شیطان، ہماری طبیعت، ماحول، دنیا، مخلوق اجازت دے گی تو پھر دین کو بھی ٹائم دے لیں گے، ورنہ چھوڑو، پھر آخرت کے بارے میں سوچ لیں گے، ورنہ چھوڑو۔ تو پھر میدان محشر میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے زرد ہوں گے، جسم کانپ رہے ہوں گے، اور پھر جب سارا دنیا میں ڈگریاں، آپ کا پیسہ، آپ کی شہرت، آپ کی اسٹریٹ پاور، آپ کی تمام سورسز دنیا میں رہ جائیں گی، اور اکیلے تن تنہا بغیر کپڑوں کے بعض تو کھڑے ہوں گے، کیونکہ برہنہ پا برہنہ بدن اٹھائے جائیں گے، خواص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہم نقصان کر کے آئے۔ پھر ہم وہی ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کاش کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جائیں گے، عالم برزخ میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا اور ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے، اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے خدا را علم دین سیکھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔